جو شخص ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر کہہ کر آخر میں کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کو 1000 نیکیاں مل جاتی ہے، اتنے درجے بڑھ جاتے ہیں، اور اس سے اچھا کوئی انسان نہیں ہوتا سوائے وہ جو اس سے زیادہ پڑھتا ہوں. تو یہاں پہ ڈیفائن ہے 100. جو شخص سونے سے پہلے یہ پڑھتا ہو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر، اس کے فضائل ہے نا. رات میں سوتے وقت 34 بار اللہ اکبر ہے اور نماز کے بعد جو ہے 33 بار ہے. ٹھیک، تو یہ تمام چیزیں کوانٹٹی ڈیفائنڈ ہے، تو آپ کو اتنا ہی کرنا ہے. کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ اگر گٹکے سے دانت خراب ہو جائے تو کیا اس سے ہمارے وضو میں کمیاں آئیں گی؟ تو دیکھیے گٹکا کھانا ویسے تو یہ درست چیز نہیں ہے، اس لیے کہ گٹکے کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہے یاد رکھیے وہ انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے، یاد رکھیے. اس کے علاوہ یاد رکھیے گٹکے میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں نشہ بھی ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ایک عام چیز جو صحت کے لیے اچھی نہ ہو، اور ایک ہوتا ہے کہ وہ خاص طور سے آپ کی عقل کو مارتی ہو نشے کی شکل میں. جیسے مثال کے طور پر ایک چیز آپ کھائیں اور اس سے آپ کا پیٹ خراب ہو جائے تو کوئی کہیں گا کہ اس کو نہیں کھانا چاہیے اس لیے کہ یہ آپ کے لیے اچھی نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز حرام ہو. قرآن کے اندر جو کھانے پینے کی چیزوں کا اصول ہے یاد رکھیے، اس میں 2 چیزیں اللہ نے بیان کی، حلالن طیبن، حلال بھی اور پاکیزہ بھی. 2 چیزیں کنڈیشن ایک طرح سے، تو حلال بھی ہونا چاہیے اور پاکیزہ بھی ہونا چاہیے. تو پتہ یہ چلا کہ حلال سے مراد یہ کہ وہ چیز حرام نہ ہو، اور پاکیزہ سے مراد یہ کہ وہ آپ کو نقصان نہ دیتی ہو. جیسا مثال کے طور پہ شوگر حلال ہے انسان کے لیے، لیکن کسی کو اگر شوگر کی بیماری ہو جس سے شوگر زیادہ انٹیک سے اس کو پرابلم ہو تو یہاں شوگر بھی نہ کھائے پھر وہ. تو حلال اور طیب کا معاملہ ہے ہمارے پاس. لیکن یہاں مسئلہ ہے گٹکے کے ساتھ، گٹکا حرام بھی ہے اور طیب بھی نہیں ہے، پاکیزہ چیز بھی نہیں یاد رکھیے. تو لہٰذا اس کے کھانے سے دیکھیے آپ کے دانت خراب ہوتے ہیں، اس کے کھا کر تھوکنے سے دیواریں خراب ہوتی ہیں، اور جو بھی انسان اس کو کھاتا ہے سماج میں اس کو اچھا تو نہیں سمجھا جاتا ہے، اور ایک شریف انسان اس کو کبھی کھاتا بھی نہیں یاد رکھیے. اور کوئی انسان کسی کے سامنے کھاتا بھی ہو اور اس کا عادی بھی ہو تو آپ دیکھیے جیسی کوئی دوسرا آدمی آ جاتا ہے وہ فوراً اس چیز کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے یا بتانے کی کوشش کرتا ہے میں یہ کھا نہیں رہا تھا، یہ پہلی بار کھایا، یا میں نہیں کھاتا ہوں. تو پتہ ہی چلا یہ چیز کسی بھی لحاظ سے اچھی نہیں یاد رکھی، پلس اس میں نشہ ہے. اب وہ تو گٹکے کا سوال ہوگا. اب سوال دوسرا تھا کہ دانت خراب ہو جائیں تو اس سے وضو میں کیا کوئی کمی آئیں گی؟ تو یہ گٹکا کھانا فی نفسی وہ ایک غلط کام ہے، اور خاص طور سے اگر وہ تمباکو والا ہے گٹکے سادے بھی ہو سکتا آتے ہو تو وہ حرام ہے، اور اگر سادہ بھی ہو تو پاکیزہ چیز تو نہیں. یہ بات تو ہم نے دیکھ لی، ٹھیک ہے. اب اس کے کھانے سے اگر دانت خراب ہوتے ہیں تو یاد رکھیے دانتوں کی خرابی کا وضو سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. دانتوں کی خرابی کا وضو سے کوئی لینا دینا نہیں. جیسے ایک انسان نے 2-3 دن منہ نہیں دھویا تو اب دیکھیے آٹومیٹکلی دانتوں کے اوپر ایک لیئر جم جاتی ہے، وہ اندر منہ میں جو مادے نکلتے ہیں اسی سے ہوتا ہے، یاد رکھیے. تو اس سے کوئی وضو کا کوئی لینا دینا نہیں، یاد رکھیے. ہمیں صاف کرنا چاہیے، بار بار دانتوں کو صاف کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کثرت سے مسواک کرتے ہیں، صحابہ وغیرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک ہمیشہ ساتھ رکھتے ہیں. مسواک تو بہرحال کرنا چاہیے، اس کا روٹین ہو دانت صاف کا. بہرحال پھر بھی اگر وہ صاف نہ ہو یا دانت خراب ہو جائے گٹکا کھانے سے تو اس سے وضو کا کوئی تعلق نہیں ہے. وضو ایک الگ عمل ہے، اور گٹکے سے دانت خراب ہونا یا کسی اور چیز سے دانت خراب ہونا وہ ایک بالکل الگ عمل ہے. تو دونوں کا کوئی تعلق نہیں، یاد رکھیے ایک دوسرے سے. کسی نے سوال کیا دعوت وغیرہ میں پردہ کیسے کریں جہاں پر ویٹرز اور دوسرے غیر محرم مرد آتے جاتے ہیں؟ تو دیکھیے دعوت وغیرہ کے اندر کیا ایک خاتون کو پردہ ہمیشہ کرنا چاہیے، چاہے بازار میں ہو، چاہے دعوت میں ہو، چاہے حج اور عمرہ پہ ہو، چاہے گھومنے اور پھرنے اپنے شہر سے باہر گئے ہو، چاہے اپنے میکے میں گئے ہوں. یہ باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ عموماً ایک تھاٹ پروسیس ہے ہمارے پاس سے خاتون کا یا ہمارے سماج میں کہ پردہ سسرال میں ہوتا ہے، میکے میں نہیں ہوتا ہے. مطلب سسرال جب میں رہتے میں پردہ کرتے، جیسے میکے جاتے ہیں تو برقع کسی سے بھی نہیں کرتے، بولتے اب میکے میں آ گئے نا. پردہ شہر میں ہوتا ہے، شہر کے باہر نہیں ہوتا. جیسے کہ اورنگ آباد میں کسی کو دیکھے تو با پردہ خاتون ہے، لیکن وہی بمبئی کی چوپاٹی پہ دیکھ لے کسی آدمی کے ساتھ آدمی بولتے ہیں یار کس کے ساتھ گھوم رہا ہے، پتہ چلا اس کی بیوی تھی لیکن وہاں پردہ اتار دیا، چونکہ اس کو لگتا ہے پردہ اورنگ آباد کے لوگوں سے بمبئی کے لوگوں سے نہیں. مطلب پردے کو وہ شہر سے جوڑتا ہے کہ اپنے شہر میں پردہ کرنا، باہر نہیں کرنا ہے. عمرے کا اور حج کا کیوں کہا میں نے؟ بہت ساری عورتوں کو میں نے دیکھا عمرہ حج کو جاتے تو مکمل سرے سے گھر سے نکلنے سے پہلے پردہ غائب، برقع اتار کے ایک سفید رنگ کا پتہ نہیں لباس بنا لیتے. کس نے بول دیا کہ عورتوں کا احرام ہے؟ عورتوں کو کوئی احرام نہیں ہے. عورتیں جو کپڑے پہنتی اور جو اس پہ برقع ڈالتی وہی ان کا احرام ہے. سب غائب، مکمل طور سے برقع غائب، مکمل طور سے نقاب غائب، سب غائب. یاد رکھ اگر دیکھیے نقاب کے معاملے میں اگر اختلافی معاملہ ہے بھی تو وہ جب عمرہ شروع ہوگا، حج شروع ہوگا تب ہے نا. اورنگ آبادی اپنے گھر سے نکلتے وقت تو چہرے کو کھلا رکھنے کا کوئی مسئلہ ثابت ہی نہیں ہے کہ آپ نے ابھی احرام پہن لیا. مطلب عورت کا احرام ہی نہیں سب سے پہلے، تو گھر سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں. ہاں مرد اگر احرام پہن رہا ہے تو احرام کے اندر پھر احرام کی چادر ڈالیں گا، اور اس پہ بھی وہ احرام کا میں جب وہ آئیں گا مطلب احرام اس پہ لاگو تب ہوں گا احرام کے احکامات جب وہ میقات پر پہنچیں گا. میقات سے پہلے تو خالی وہ ڈریس رہیں گا اس کا احرام. جیسا مثال کے طور پہ ہم اورنگ آباد سے نکل رہے ہیں اور ڈائریکٹ یہاں سے فلائٹ جدہ پہ جا رہی تو احرام تو باندھ لیتے ہیں، لیکن احرام عمل میں نہیں آئے گا. کب تک؟ جب تک کہ میقات پہ جا کے آپ نیت نہیں کرتے ہیں تو تب تک تو احرام
مطلب اس میں آپ کیپ پہن کے بھی احرام پہن لو تو مسئلہ نہیں، وہاں میقات سے پہلے کیپ اتارنا پڑیں گی اور احرام کے احکامات لاگو ہوں گے، تب تک تو ہے نہیں. لیکن ہم ڈریس کہاں بدلیں گے؟ اب ڈائریکٹ یہاں سے فلائٹ جا رہی ہے، فلائٹ کے اندر کبھی پروویژن نہیں ہوتا ہے تو یہاں سے ہم مان لیتے ہیں، تو وہ تو مسئلہ ہی نہیں. تو میں نے دیکھا عمرہ اور حج کے لیے بس ختم، پھر اورنگمان آنے تک وہی چلتا ہے. اور کبھی کبھار تو اتنی بری عادت کچھ عورتوں کو لگ جاتی ہے، بعد میں پردے چہرے کا پردہ ہی نہیں کرتے ہو. نہیں ماں وہاں تو سب کھلے تھے نا، اب اتنے مقدس جگہ پہ چہرہ کھلا تو یہاں کیا اس سے مسئلہ ہے، اور بس ایک سسٹم شروع ہو جاتا. اب اسی کا ایک پارٹ آپ یہ بھی لے لیجئے کہ دعوتوں وغیرہ کے اندر، تو دعوتوں وغیرہ کے اندر یاد رکھیے بہت کامن ہوتا ہے. تو پہلی چیز تو یاد رکھیے عورتیں جس چیز کو ریسٹرکٹ کرے جن کے پاس دعوت ہو، کہ کوئی غیر محرم دعوت کے اندر سرونگ کے لیے نہ جائے. عورتوں میں عورتیں سرو کرے، مردوں میں مرد سرو کرے، یاد رکھیے. اور اگر ایسا ہوتا ہے کسی دعوت کے اندر مرد سرو کرنے آتے ہیں تو عورتیں کیا کریں؟ تو عورتیں اپنے پردے میں ہی رہ کر پھر دعوت میں رہیں گی. مطلب کیا ہوا اس کا؟ مطلب یہ ہوا کہ وہ دعوت میں جائیں گی اور اپنے برقعے کے اندر ہی رہیں گی پوری دعوت میں، اور اسی حالت میں کھانا کھائیں گے اور گھر واپس آ جائیں گے. چونکہ اب اس کا کوئی حل نہیں ہے. آپ بولیں گے نہیں اب وہ مرد آتے تو کیا ہو گیا، مکمل طور سے شوہر نے کمایا اس لیے کہ دعوت میں اچھے کپڑے پہن کے جائے، اگر اس کو بھی کوئی دیکھے نہیں تو پھر کما کر ہوا کیا فائدہ. مطلب یہ ایک تھاٹ پروسیس ہے کہ بھائی ہم نے اتنا کمایا تو اس کا شو پٹ اپ بھی ہونا چاہیے، تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ تو نہیں، پھر آپ پردہ نہیں کھول سکتے. تو پھر کوئی سوال کر سکتا پھر تو پردہ کہیں نہیں کھول سکتے، مت کھولیے. پھر غیر محرم اگر آ رہے ہیں تو پردہ نہیں کھول سکتے، چاہے وہ غیر محرم کام والا ہو یا غیر محرم جو ہے کوئی جاننے والا ہو، غیر محرم ہے. بس اصول یاد رکھ لیجیے، محرم اور غیر محرم کی تمیز ہے. چاہے وہ پہچان والے ہو، اجنبی ہو، یا رشتہ دار غیر محرم بھی ہوتے ہیں نا، کئی رشتہ دار ہوتے ہیں آپ کے جو غیر محرم ہے آپ کے لیے. تو بہرحال غیر محرم آتے تو کریں گے. تو ایسی دعوتوں میں آپ اپنے برقعے کے اندر ہی رہے اور اسی حالت کے اندر آپ کھانا وغیرہ کھائے اور اسی حالت میں پھر وہاں سے نکل کر چلے جائیں. یاد رکھیے. تو لہٰذا یا تو ان کو پابند کرے، پابند نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ وہاں کھانا برقعہ نہیں اتاریں گے، اسی حالت میں اپنا ایکٹیویٹی کرے اور وہاں سے نکل کر آ جائیں. اس نے ایک سوال کیا ہے کہ دعا کرنے سے نصیب بدل جاتا ہے، تو ایک لڑکی کا کسی سے رسم ہو جائے تو کیا وہ ہمیں مل جائیں گی؟ مطلب سوال یہ ہے کہ دعا کرنے سے نصیب کو اللہ بدل دیتا ہے، تو کیا ایک لڑکی کا رسم ہو گیا تو کیا ہم ایسی دعا کر سکتے ہیں کہ وہ ہمیں مل جائے، مطلب اس سے میری شادی ہو جائے؟ اس طرح سے سوچ. دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی، ایسی روایتیں صحیح موجود ہیں. اب اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس کے تقدیر میں لکھا ہوگا کہ بندہ اگر یہ دعا کرے گا تو میں اس کے ساتھ یہ کر دوں گا. مطلب ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا جو تقدیر میں لکھا ہوا نہ. جیسا روایت میں آتا ہے نا کہ صلہ رحمی کرنے سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے، عمر برکت عطا ہو جاتی ہے. عمر میں اضافے کے لفظ ہے ایکچولی وہاں، تو جو چاہتا ہے کہ اپنی عمر میں اضافہ ہو، مال میں برکت ہو، تو صلہ رحمی کرے. اب سوال یہ صلہ رحمی سے عمر پہ کیسا اضافہ ہوگا؟ اس لیے کہ وہ تو لکھا ہوا ہے، تقدیر کا پارٹ ہے. تو یہاں اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ اتنی برکت دے دیں گا اس عمر میں کہ کم عمر میں وہ بڑے بڑے کام ہو جائیں گے جو عام طور سے بڑی عمر پانے کے باوجود بھی لوگ کر نہیں پاتے. یہ اس کا معنی ہے. اور جہاں یہ معنی ہے کہ دعائیں تقدیر کو بدل سکتی ہے، تو اس کا معنی علماء نے لیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہوگا کہ بندہ اگر دعا کرے گا تو میں اس کے ساتھ یہ معاملہ کر دوں گا. اف دس دین دیٹ ہوتا ہے نا، پروگرامنگ لینگویج کے اندر ہوتا ہے یہ، تو پھر یہ ہوگا، یہ نہیں تو یہ ہوگا. تو اللہ نے ہی لکھا ہوگا، تو کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے چھپی ہوئی نہیں ہے. تو تقدیر جو بدل سکتی ہے ادر کی دعاؤں کے ذریعے، اس کا معنی یہ ہے کہ اگر ہم دعا کریں گے تو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوگا کہ میرا بندہ مجھ سے دعا کرے گا تو میں پھر اس کی دعا قبول کر لوں گا، نہیں کریں گا تو یہ ہوگا. تو وہ بھی لکھا ہوا ہی ہوتا ہے، یہ بات آپ یاد رکھ لیجیے. تب سوال یہ انہوں نے کیا کہ اگر نصیب بدل سکتا ہے تو اگر کسی لڑکی کو شاید پسند کرتے ہیں تو وہ دعا کرنا چاہ رہے، حالانکہ اس کا رسم ہو چکا ہے، تو کیا وہ ان کو مل سکتی ہے؟ دیکھیے بھائی، دعاؤں کس سے زیادہ کی چیز آپ کو ضرورت تھی یہاں، وہ یہ تھا کہ جب آپ کسی کو پسند کرتے تو آپ اسے کا رشتہ بھیجتے. اب رشتہ نہیں بھیج کے آپ یہاں دونوں سے کام چلانا چاہ رہے تو یہ تو ایسے ہی معاملہ ہوا کہ جاب کے لیے آپ ایجوکیشن گین نہ کریں اور اللہ سے دعائیں کرتے رہے کہ اللہ اچھی جاب لگا دے نصیب میں اگر ہوگا. تو ویسا نہیں ہوتا ہے. تو لہٰذا آپ کا کام تھا اگر لڑکی کو آپ پسند کرتے یا رشتہ بھیجنا چاہتے اس کے جو بھی اخلاقی دینی اچھائیوں کی وجہ سے، تو آپ اس کو پہلے بھیج دیتے. آپ کسی کے پاس کوئی رشتہ بھیج دے، جب تک کہ اس کو ہاں یا اس کا رشتہ اس سے نہ ہو جائے تب تک کہ دوسرا آدمی آگے بڑھ نہیں سکتا. اگر ہاں ہو جائے تو بھی رکنا ہے اور نہ ہو جائے تو پھر آگے بڑھ سکتا ہے. مطلب ایک ہی جگہ دو رشتے نہیں بھیجنا چاہیے ایک ساتھ، اس سے منع کیا گیا. بلکہ حدیث میں تو یہ تک الفاظ ہے کسی کا رشتہ اور کسی سے طے ہو چکا ہو تو دوسرے آدمی نے اس گھر میں رشتہ بھی نہیں بھیجنا چاہیے. جیسے مثال کے طور پہ ایک لڑکی کا ایک لڑکے سے رشتہ طے ہوگا، اب دوسرا آدمی بہت مالدار ہے، بہت پڑھا لکھا ہے، سب کچھ ہے اور اس کا بہت اثر رسوخ ہے، اگر وہ رشتہ بھیجیں گا تو کبھی بھی توڑ دیں گے وہ رشتہ پہلا والا. نہیں بھیجنا چاہیے کیونکہ رشتے پہ رشتہ بھیجنا منع ہے. تو لہٰذا رسم ہو گیا مطلب رشتہ طے ہو گیا، تو رشتے پہ تو رشتہ بھیج نہیں سکتے. تو اب سوال یہ ہے کیا ہم دعائیں کریں تو کیا لڑکی ہم کو مل جائیں گی؟ دیکھیے آپ دعا کریں جس چیز میں آپ کے لیے خیر ہو، اللہ اس طرف آپ کو بڑا، یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ تو میں نہیں بتا سکتا ہوں وہ خاتون آپ کو ملیں گی نہیں ملیں گی، وہ تقدیر کا معاملہ ہے.
ہاں ہو سکتا ہے اس سے رسم ٹوٹ جائے، لیکن ایسی دعا کرنا کہ اللہ اس سے اس کا رسم توڑ دے، یہ بھی ٹھیک نہیں اور یہ بھی صحیح نہیں، چونکہ یہ اپنے بھائی کے لیے جس کو کہیں گے مطلب صحیح چیز نہیں. ہاں آپ یہ دعا تو کر سکتے ہیں، اے اللہ اس کا میرے ساتھ نکاح بہتر ہو تو مجھ سے جوڑ دے، اے اللہ اس کا نکاح بہتر نہ ہو تو اس سے الگ کر دے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو اس کی خیر خواہی کے جذبے سے ہی ہے کوئی بھی چیز، لیکن اس طرح سے پھر درست نہیں ہوگا. لیکن دعائیں جہاں تک معاملہ اچھی دعائیں تو آپ کبھی بھی اور کب تک بھی کر سکتے ہیں. لیکن میرا پریکٹیکل آپ سے کوشچن یہی تھا پہلے کہ آپ نے پہلے کوشش کیوں نہیں کر لی. کوشش اصل چیز تھی کہ آپ رشتہ بھیج دیتے وغیرہ، پھر بعد میں دعاؤں کا بھی سہارا لیتے. دعائیں بھی ہیں اور عمل بھی یاد رکھیں. اب یہاں سے دعائیں آپ کے لیے باقی، عمل کے لیے تو کوئی راستہ آپ کے لیے باقی نہیں ہے، تو لہٰذا آپ یا تو رکیں اور دعا کریں یا تو معاملے کو بالکل چھوڑ دیں اور آگے بڑھ جائے. ایک سوال آئے، کیا ہمیں ہچکی تب آتی ہے جب کوئی ہمیں یاد کر رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں یاد کرتے ہیں اور ہمیں یہاں ہچکی لگتی ہے، اس کی کیا حقیقت؟ دیکھیے یہ ہچکی لگنا کسی کی یاد کرنے سے اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں. پلس یہ آپ کا بولنا کہ ہچکی ہم کو لگتی ہے پھر پتہ چلتا ہے کوئی ہم کو یاد کر رہا ہے، تو یہ بھی بہت ہی ایک ویک چیز ہے. ویک سمجھتے ہیں آپ؟ بالکل بے بنیاد چیز ہے نا. مطلب آپ کیسے پتہ کرتے ہیں کہ وہ جو ہچکی لگی اس سے مجھے کسی نے یاد کیا؟ مطلب آپ کس کو کال کر کے بولتے ہیں گروپ میں میسج ڈالتے ہیں رشتہ داروں کو، کس نے یاد کیا مجھے ہچکی لگ رہی ہے؟ ایسا تو ہائیلی امپاسبل ہے کہ مجھے ہچکی لگی ہے پھر میں ان لوگ کو مجھے یاد کر رہا اور مجھے معلوم ہو کون یاد کر رہا ہے. اٹس امپاسبلٹی پہ اور امپاسبلٹی ہے. لیکن یہ توہم ہے. توہم سمجھتے ہو؟ مطلب وہ چیزیں جو سماج میں رائج ہو جاتی ہے جس کا کوئی بیس نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ وہم اور گمان پر ہوتی ہے. اس کی میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں. توال گرا تو رشتہ دار آنے والے ہیں، کوا پکارا تو مہمان آئیں گے، گھر میں اگر فلاں جھاڑ رہا تو رشتے لڑکیوں کو جلدی آتے ہیں، گھر میں کچوا رہا تو بچیوں کے رشتے ہوتے نہیں ہیں، رات میں ناخن کاٹے تو چوری ہو جاتی ہے، گھر میں جھاڑو دیا مغرب کیا تو بے برکتی آ جاتی ہے، ٹوٹے برتن میں پینے سے نحوست آتی ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے پاس کامن ہے ادھر کی. یہ سب بے بنیاد اور توہمات، مطلب بالکل بے بنیاد ایک دم فالتو والی چیزیں آتی. یا پھر کسی کی موت کے بعد جھاڑو دینے سے اس کی روح واپس چل جاتی ہے. جیسے آپ دیکھیں جنازہ اٹھ کے جاتا پوری عورتیں لگ جاتی جھاڑو دینے کے لیے، یا ایک آدھ اٹھتی بیچاری اور جھاڑو دیتی، اس کو لگتا میں ہکال دیتی اس کی روح کو. تو بہرحال یہ سب بے بنیاد بات ہے. چپل الٹی ہوگی تو تقدیر پلٹ جاتی. ہاں کسی کو نظر لگ گئی تو جھاڑو سے اتار سکتے. یہ سب توہم، مطلب توہم بولتے ہیں اس کو. مطلب یہ ایسی چیز ہوتی ہے جو وہم ہوتا ہے. فلاں جھاڑ لگائے تو خیر آیا، فلاں شخص آ گئے تو فلاں ہوا، گھوڑے کی نال گھر میں لگا دیے تو شر نکل گیا، سکہ ٹھوک دیے دروازے میں تو برکتیں آنا شروع ہو گئی، جب سے غلے کے اندر فلاں چیز لکھ کے لگا دیے پیسے بہت آ رہے، جب سے انگوٹھی پہن لیا دماغ ٹھنڈا ہو گیا، جب تک یہ پتھر میرے گھر میں میرا رشتہ جڑا ہوا رہتا ہے تو میرے بیوی سے جھگڑا ہو جاتا ہے. پھر ہے نا، تو مطلب وہ ہے کینچی چلی تو لڑائی ہوتی. مطلب میں اس کا مطلب انلمیٹڈ آپ کو بتا سکتا اتنا کہ مطلب کوئی اس کے لمٹ نہیں ہے. یہ سب توہمات ہے. چھینک آ گئی تو کام نہیں ہوتا. گھر سے نکلنے سے پہلے سفید چیز کھا کے نکلے تو فائدہ ہوتا. آسمان کے نیچے سفید چیز کھانے سے نقصان ہوتا. مطلب اتنے سارے ہیں. کھانے سے پہلے نمک کھانے سے خیر آتی اور کھانے کی برکتیں باقی رہتی. سب بے بنیاد چیزیں، سب بے بنیاد چیزیں. یہ توہمات ہے. تو یہ جو آپ نے بولا نا ہچکی لگنے سے کوئی یاد کرا ہے، یہ سب بے بنیاد چیزیں. یہ سب بے بنیاد. مطلب اس میں ایک چیز جو سوال آپ نے کیا، بہت سوال خود اپنے آپ میں ایک سوال میرے ذہن میں اٹھا رہا ہے کہ آپ کو ہچکی لگی تو آپ ویریفائی کیسے کرتے کسی نے یاد کیا. یہ ایک بہت خطرناک چیز ہے نا. سب وہ لوگ ہزار لوگوں سے تعلقات ہے، کون یاد کرا. اور اگر ایسا ہچکی لگنے سے کوئی یاد کرتا تو اللہ رحم کرے میں تو دن بھر ہچکیوں میں رہتا. بس لوگ ویڈیوز دیکھ رہے تو یاد ہی کر رہے ہیں مجھے، دیکھتے یاد کرتے بولتے ہیں. ایون فیس بک وغیرہ آپ دیکھیں گے نا، ٹاکنگ اباؤٹ یو ہوتا ہے نا، جو لوگ آپ کو کمنٹ میں ڈالتے ہیں آپ کے بارے میں بات کرتے تو وہ دیتا آج کتنے لوگ بات کریں. ایون انسٹاگرام پہ دیتا آپ کے ٹیگس کتنے بار چلیں. تو ایسا تو پھر پورا دن صرف ہچکیاں لیتے بیٹھنا پڑے گا مجھے، یا وہ آدمی جو دنیا میں مشہور ہے پاپولر. ایسا آپ سمجھ رہے ہیں نا، اس کے کوئی بنیاد نہیں ہے. یہ سب بے بنیاد ہے. اب اگر آپ کو کہ 100 ہچکی آئی اور آپ 100 لوگوں سے پوچھیں گے تو ایک نہ ایک بول ہی دیں گے آپ کو خیر خواہ، ہاں میں نے یاد کیا تم کو. اب ہاں دیکھو اس سے ہو رہا ہے. مطلب کسی کا کام خراب کرنا ہے اور ہچکیاں لگانا ہے تو بس یاد کرتے بیٹھو اس کو، اور اس کا کام پورا خراب. خالی پبلک ملا اب یہ کر یہ ہچکی لگتا ہے، کوئی خیر آ رہا ہے کیا اس سے؟ اس کو ہٹانے کے لیے کتنا آپ کرتے ہو. تو مطلب کوئی ہچکی آ رہی تو کوئی یاد کر رہا تھا میسج ڈالنا پڑے گا پلیز یاد کرنا چھوڑ دے، ہچکیاں بہت لگ رہی ہے. ایسا نہیں، ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ توہم ہے. ہچکی کا کسی کے یاد کرنے سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہچکی ایک فینومینا ہے جو انسانی جسم میں ہوتا ہے. اس کے بارے میں نے ایک ریسرچ اسٹڈی پڑھی تھی، لیکن یہ کیوں لگتی ہے آج تک نہیں پتا ہے. مطلب اس کا ریزن کیا ہے کیوں لگتی ہے آج تک پتہ نہیں. اور سب کو سیلوشن میں لوگ کچھ لوگ بولتے پانی پیو، ریزن بولے خون گاڑھا ہو جاتا تو ہارٹ میں کچھ ہوتا پتہ نہیں. یہ سب باتیں جو لوگوں میں چلتی ہیں، سائنٹیفک اسٹڈیز نہیں بول رہا ہوں، سائنٹیفکلی نہیں پتا کیوں ہوتا ہے وہ، لیکن لگتی ہے. اور بہت سارے باڈی میں یہ ہوتا ہے. ہارٹ ایک دم دیکھیں اب کس طرح سے ہوتا ہے. بہرحال واللہ عالم اس کی کیا ہے، میں بھی فیوچر میں پتہ چلا. لیکن یہ ایک فینومینا ہے جو میڈیکلی ہے، انسانی جسم میں موجود ہے. اس کے فائدے اور نقصانات کیا واللہ عالم ہم لوگ نہیں جانتے.
لیکن جب بھی آتی لوگ روکنے کی کوشش کرتے ہیں, پانی پینے کے ذریعے, تھوڑی سی سانس روکنے کے ذریعے, ہے نا. اور اسپیشلی اگر کھانے وغیرہ کے بعد لگ جائے نا تو بہت تکلیف ہوتی ہے, جو آلریڈی پیٹ بھرا ہوتا ہے اور پھر وہ لگتی ہے نا, تکلیف دیتی ہے. ظاہر سی بات ہے کسی کی یاد کرنے سے ایسی تکلیف دہ چیز کسی کو نہیں ہو سکتی ہے, لہٰذا یہ توہم ہے, اس کو آپ چھوڑ دیں. کسی نے سوال کیا, کوئی شخص ہمیں اپنے بزنس میں پارٹنر بنا رہا ہے جس میں پیسہ اس کا ہوگا, ٹائم اور مائنڈ سیٹ محنت ہماری ہوں گی, اور اس پہ جو پیسہ لگا رہا ہے وہ پیسے وہ انکم مکمل طور سے اس پارٹنر کی حرام انکم ہے, تو کیا ایسی پارٹنرشپ میں پارٹنر بننا درست ہے؟ تو دیکھیے, جو آدمی جس کے پاس آپ کام کر رہے ہیں اور وہ مکمل طور سے حرام پیسے کے ذریعے بزنس کر رہا ہے, تو آپ کا اس میں پارٹنر بننا درست نہیں ہوگا, چاہے بزنس حلال ہو. جیسے مثال کے طور پر پیسہ اس نے شراب سے کمایا اور اب لگا رہا ہے وہ کپڑوں کی دکان کے اوپر, اور آپ کو بولا اسے پارٹنر بنو, لیکن پیسے کی پوری اصل, شخص کی پوری اصل وہ حرام ہے, تو لہٰذا پھر آپ اس کے ساتھ پارٹنر نہیں بن سکتے. تو ایسے انسان کے ساتھ نہ آپ سلیپنگ پارٹنر بنے, نہ ورکنگ پارٹنر بنے, نہ مائنڈ سیٹ سے, نہ اپنی اسکل سے. جو آدمی حرام 100% ہے, 100% کے لیے جو بالکل حرام کماتا ہوں, مکمل اس کی انکم حرام ہو, اور پھر وہ آپ کو پارٹنرشپ دے رہا ہوں, چاہے اب جو پارٹنرشپ حلال بزنس میں ہو, آپ ایسا تجارت میں بزنس پارٹنر نہیں بن سکتے جس میں آپ کے پارٹنر کی انکم مکمل طور سے حرام ہو. ہاں, ایک پارٹ آف انکم اس کا حرام ہونے کا ڈاؤٹ ہے, تو ڈاؤٹ کے بیسس پہ تو آپ بالکل مت رکیے, لیکن آپ کو شیور ہے کہ پارٹ آف انکم حرام ہے, تب بھی آپ کر سکتے ہیں. پارٹ آف انکم, پوری انکم یاد رکھیں, میجر انکم نہیں ہے, پارٹ آف انکم, ایسا ہو سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی دعوت قبول کی جو لوگ ایسی تجارتوں میں بالکل معروف اور مشہور تھے, جو مکس انکم ہوا کرتی تھی, جس کے اندر جیسا کھیتی بھی تھی, سود پر پیسہ بھی دیتے تھے, ہتھیار وغیرہ بھی فروخت کرتے تھے. اسی یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی, اور یہودیوں کے زمانے میں جو تجارتیں تھی مشہور کیا کہتی, پہلا وہ کھیتی کرتے اچھی, دوسرا سب سے اچھے ہتھیار بنا کے بیچتے, اور تیسرا کام سود پہ کرتے. اس کے باوجود بھی آپ نے دعوت قبول کی, مطلب سے پتہ چلا مکس انکم ہو تو آپ کر سکتے ہیں. رہا کسی کی انکم حرام ہو اور آپ اس سے ادھار لے کر کام کر رہے ہو, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں, وہ جائز ہے آپ کے لیے, چونکہ آپ کو واپس دینا ہے وہ پیسہ, آپ لے نہیں رہے اس سے. تو کسی سودی کاروبار کرنے والے سے بھی آپ پیسہ اگر لے جو کہ آپ کو بغیر سود کے دے, تو لینے میں کوئی حرج نہیں, سوائے اس کی کہ آپ کی شخصیت اس میں خراب نہ ہو, اس کا آپ خیال رکھیں. چونکہ آپ سب کو بتا نہیں سکتے نہیں مجھے بغیر سود کے دیا, بغیر سود کے دیا, لیکن لیا جا سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی سود پر پیسہ دیتے, جیسا کہ اس کی دلیل یہ یہودی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر سود کے اللہ ادھار دیا. تو پتہ ہی چلا کہ ایک سودی ادارہ بھی آپ کو بغیر سود کے پیسہ دے تو لینے میں حرج نہیں. ایک آدمی جس سے آپ ادھار لے کر کام کر رہے ہو, جو کہ پیسہ حرام بھی ہو تو آپ لے سکتے بعد میں, چونکہ آپ کو ریٹرن کرنا ہے, پیسہ آپ لے نہیں رہے, مدد نہیں مانگ رہے, ٹھیک ہے. اور نہ ایسے انسان کے ساتھ نہ بزنس کرے, نہ ایسے انسان کے ساتھ سے زکوٰۃ یا صدقات لے کر اپنے ادارے وغیرہ بھی چلائے, چونکہ یہ درست نہیں ہوں گے, یاد رکھیں. کسی نے ایک سوال کیا, میں فورن میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں جہاں میری جاب بل بنانے کی ہے. اس کمپنی میں وہیکل کے پارٹس ڈالے جاتے ہیں اور سروسنگ ہوتی ہے, پر کئی بار کمپنی والے بنا کوئی پارٹس ڈالے یا سروسنگ کیے اونر سے پیسہ لیتے ہیں. ایسے میں کیا مجھے بھی گناہ ملے گا بل بنانے کا؟ میں نے کئی بار انہیں منع بھی کیا ہے پر وہ سنتے نہیں ہیں. دیکھیے, فارن کمپنی کا کیا اور انڈین کمپنی کا, یہ سارے دندے ہر جگہ ہوتے ہیں غلط. مطلب یہ ہے اکاؤنٹس میں, بلنگ سیکشن میں, کمپنی میں سروسنگ ہوتی ہے, پارٹس بدلے جاتے ہیں. کمپنی میں جو کام کرنے والے نا پارٹس بدل رہے ہیں, نا سروسنگ کر رہے ہیں, ادھر چارجز سروس بھی لگا رہے ہیں پارٹ کے وقت. اس کا الٹا بھی کوشچن کو ایڈ کر لیتے ہیں. کمپنی والے کام کروا رہے ہیں, مطلب کمپنی جس کی سروسنگ کو گاڑی آئی وہ آپ سے کوئی کام نہیں کرواتا ہے, وہ بولتا ہے لیکن مجھے جھوٹا بل دو. یہاں تو ہو رہا ہے کہ آپ کام نہیں کر کے جھوٹا بل ایشو کر دے رہے. میرے پاس گاڑی سروسنگ ہوئی, کوئی پارٹ نہیں ڈالا, کوئی سروس نہیں کیا, بل لگا دیا کہ 400 کا پارٹ, 100 سروس کی اور 500 لگا دیا. ایک میں یہ ہوتا ہے میں گاڑی لاتا ہوں اور خاموخواہ بولتا ہوں ایک پارٹ کا خرچہ بھی لگاؤ, سروسنگ کے چارج بھی ڈالو اور ایک بل ایشو کرو مجھے اس کا, اور پھر اپن بعد میں ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے, تم 200 رکھ لینا اور بل میں سے 300 میرے ہو جائیں گے. تو یہ دونوں چیزیں غلط ہیں, نہ آپ جھوٹ بول کر دے نہ اس کے جھوٹ میں آپ ساتھ دیں. اب رہا ان کا سوال کی بلنگ سیکشن میں, تو دیکھیے بلنگ سیکشن میں آپ کیوں رکھے گئے ہیں؟ بل بنانے کے لیے. تو آپ بل بنائیے اپنا, ختم کیجیے. چونکہ اتنا سارا آپ بیک چین دیکھتے رہیں گے تو پھر تو کوئی جاب ہمیں اور آپ نہیں کر سکتے, کیونکہ اب آپ کا کام ہے بل بنانا. ہاں, آپ کا کام اگر یہ کہ ویریفائی کرنا کہ وہ چیز ہوئی اور پھر بل بنانا, تو یہ جاب آپ چھوڑ دیں. لیکن آپ کا کام ہے بل بنانا. ویریفیکیشن کے لیے انسپیکٹرس ہوتے ہیں, لوگ ہوتے ہیں, کوالٹی چیک ہوتا ہے, کوالٹی کنٹرول ہوتا ہے, وہ سب ہوتا ہے نا. اگر وہ سب کے باوجود آپ کو بولا ہے بل بناؤ, تو آپ اپنا بل بنائیے اور آگے بڑھیے. ہاں, نصیحت کے طور پہ جو آپ سمجھا رہے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں, اچھی بات ہے. لیکن 100% ایسا نہیں ہوتا ہوں کہ ہر گاڑی کو بغیر سروس کے, ہر گاڑی کو بغیر پارٹ کے. کچھ گاڑیوں کو ایسا ہوتا ہوگا. آپ نے جو نصیحت کی اچھا ہے, لیکن اگر آپ کا کام انسپیکٹ کر کے, رزلٹ دیکھ کر, چیک کر کے بلنگ کرنا نہیں ہے, تو پھر آپ بری ہیں. آپ اپنا جو کام ہے وہ بل بنانے کا کرتے جائیے, باقی چیزیں چھوڑ دیجیے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس کی سزا دیں گا, آپ اس سے بری ہے. تو لہٰذا آپ اپنا کام کریں, چونکہ اگر ہم ایسا سوچیں پوری چین درست ہوں گی تو میں آگے کا کام کروں گا, تو
تو پھر ہمارے ملک عزیز میں اور دیگر ممالک میں جہاں کرپشن بہت عام ہے، میں تو سمجھتا ہوں ناممکنات میں سے ہو جائے گا زندگی جینا. جیسا کوئی یہ کہے کہ میں رشوت دوں گا ہی نہیں، کوئی کام میرا اگر ہو رہا، اگر یہ سوچ لے تو شاید میں سمجھتا ہوں کوئی بھی کام ناممکنات میں سے ہو جاتا ہے. تو وہ ہوتا ہے. تو بہرحال بہت ناممکنات میں سے. تو بہرحال آپ اپنا کام کریں، آپ دیکھیں کہ آپ کا جو کام ہے وہ صحیح ہو رہا ہے. باقی اگر آپ چیکنگ وغیرہ پہ نہیں ہے تو باقی وہ چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو نہیں کہا. لیکن جو نصیحت کا کام ہے جو آپ کر رہے کرتے رہیں. کسی نے سوال کیا کہ آئی ورک ان آفس ویئر دا ٹوائلٹس آر شیئرڈ اینڈ کراؤڈڈ تھرو آؤٹ دا ڈے، a few toilets and 2 wash basins for the whole floor. It becomes tough to make wuzu during prayer times. Can I make tayammum? کسی نے سوال کیا کہ آفس میں وہ کام کرتے ہیں، وہاں ٹوائلٹ ہے جو کہ شیئرڈ بھی ہے اور کراؤڈڈ بھی، بہت زیادہ لوگ بھی آتے ہیں اور شیئرنگ میں. شیئرنگ مطلب یہ کہ آفس نہیں، اس کے علاوہ لوگ بھی آ کے استعمال کرتے ہیں. اور انہوں نے بتایا بھی کہ few toilets مطلب مے بی 2-3 اور 2 واش بیسنس سے اس کے اوپر، ایک فلور کے اوپر، ہول فلور پر. تو کہ نماز کے وقت میں وضو بنانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسی شکل میں کیا وہ تیمم کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے پانی کی موجودگی میں اور آپ کے پانی کے استعمال کے قادر ہونے کی موجودگی میں تیمم نہیں کیا جا سکتا. ایک تو ہے پانی موجود ہے اور ایک ہے کہ میں قادر نہیں ہوں تو بھی میں تیمم کر سکتا ہوں، کہ میرے میں طاقت نہیں ہے، بیماری کی وجہ سے نہیں کر سکتا ہوں، اٹھ نہیں سکتا ہوں، تو بھی میں تیمم کر سکتا ہوں. لیکن یہاں تو آپ قادر بھی ہے، مطلب آپ خود بھی کر سکتے ہیں اور پانی بھی موجود ہے. تو دونوں شکلیں چونکہ آپ کے سامنے ہیں تو آپ یہ نہیں کر سکتے. اب آپ کو میں سلوشن دیتا ہوں، آپ کیا کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو اس کا فائدہ ہو اس سلوشن کا. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ صبح پہنچتے ہوں گے، زیادہ سے زیادہ فجر تو نہیں رہتی ہوں گی، تو فجر چھوڑ دیجیے. مسئلہ آتا ہوں گا ظہر، عصر اور مغرب عام طور سے، یا عشاء بھی جوڑ لیجیے. مطلب ایک نماز تو آپ کو مل جا رہی ہے، 4 نمازوں کا مسئلہ آ رہا ہے، سمجھ لیجیے ایک موٹا موٹا حساب. تو آپ کوشش یہ کریں کہ جب آپ آفس جائیں تو آپ وضو کر کے ساکس وغیرہ ڈال کے آفس چلے جائیں. مطلب آپ وضو سے ہو جب آفس جا رہے ہو اور ساکس اسی حالت میں پہنے ہو جو وضو کی حالت ہو. آپ کوشش کریں کہ ساکس کو آپ پورا دن نہیں اتاریں گے گھر جانے تک. تو وضو کی حالت میں جو ساکس آپ پہن لیتے ہیں، یاد رکھیے اس پہ مسح ہو سکتا ہے پورا 1 دن تک مقیم کے لیے جو شہر میں، اور جو مسافر ہے اس کے لیے 3 دن تک. تو آپ نے وضو کیا کمپلیٹ، ساکس پہن لیے. اب اس کے بعد آپ شوز اتار سکتے ہیں لیکن ساکس نہیں اتارنا شام تک. تو ابھی ایک آپ کا پاڑ دھونے کا معاملہ بچ گیا، وہ کیا ہے، پیر نہیں دھونا ہے آپ کو پورا دن. اب اتنی سہولت ہوگی نا، چونکہ اب ظاہر سی بات ہے اکثر جگہ واش بیسن ہوتے ہیں اور وضو کرنے کے بعد وہ پیر اٹھاؤ، پورا شوز اتارو پورے. اچھا کامن ٹوائلٹس میں دیکھیے آپ جو مالس وغیرہ میں اس میں ہوتے ہیں نا، تو آپ شوز اتار کے جا بھی نہیں سکتے اندر، شوز میں ہی جانا پڑتا، شوز میں کھڑے ہونا پڑتا. اب شوز وہاں اتارو، ساکس اتارو، تو نیچے گندے فلور پہ پیر رکھو، جو ٹوائلٹ سے لوگ ڈائریکٹ آ رہے ہیں وہ بھی مسائل سب حل ہو جاتے ہیں، سب حل ہو جاتے ہیں. تو آپ کو شوز نہیں اتارنا ہے، ساکس نہیں اتارنا ہے. کتنا بڑا مسئلہ بچ گیا آپ کا. اور فزیکل ایکسرسائز، پیر پورا اٹھا کے ڈالو، بہت فزیکل ایکسرسائز ہوتی. اور خاص طور سے اگر نل نیچے نہ ہو یا ٹوائلٹ کے نل میں آپ جا کے دھونے کی کوشش کریں گے تو پتہ نہیں ٹوائلٹ میں لوگ کھڑے رہ کر بیٹھ کر پتہ نہیں اندر اور اس کے باہر کیسے کیسے ٹوائلٹ کرتے ہیں. تو بیسٹ پارٹ یہ ہے، پریکٹس یہ ہے کہ وہاں دھونے کی ضرورت ہی نہیں. تو آپ اگر پورے باڈی میں لے لیں، چہرے کو ہم دھوتے ہیں، ہاتھ کو دھوتے ہیں، سر کا مسح کرتے ہیں اور پیر، مطلب 4 پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیے، تو آپ کا 25% مسئلہ حل ہو گیا. بلکہ 25% سے زیادہ فزیکل لیبر میں 25 سے زیادہ لگتا ہے. شوز کا اتارنا، ساکس کا اتارنا، پیر کو اوپر کرنا، پینٹ کو فولڈ کرنا، پیر کو اوپر کر کے دھونا، پھر نیچے ڈالنا، پھر ساکس پہننا، پھر. تو ایسا فزیکل ایکسرسائز میں تو میں سمجھتا ہوں آپ کا ایک 30% ساری چیزیں سیو ہوگی، ٹائم بھی اور ساری چیزیں. تو آپ وضو کے ساتھ ساکس پہنا چلے گا، وضو شوز اتار سکتے، ساکس مت اتارنا. آپ کتنا دھونا ہے آپ کو بتائیے، ابھی تیمم کی ضرورت نہیں، آپ کو کتنا دھونا ہے آپ کو. اچھا اس میں میں ٹائم سیونگ آپ کو بتا دوں کہ پیچھے لوگ ہوں گے، 2 ہی واش بیسن ہے، یہ بھی میرے کو سمجھ میں آ رہا ہے. تو اس میں بھی آپ ٹائم بچا سکتے ہیں. کیسے ٹائم بچا سکتے ہیں؟ وضو کے اندر آپ کو ہر اعضاء کو منیمم 1 ٹائم اور میکسیمم 3 ٹائمز دھونا ہے. تو اب ہم کیا کریں گے، آفس کی حد تک صرف 1 ٹائم میں دھونے کی کوشش کریں گے اس کو. تو پتہ چلا اگر 3 ٹائم دھونے کے اندر آپ کو 3 منٹس لگ رہے ہیں تو 1 ٹائم میں کتنا ٹائم ہو رہا ہے، 1/3 ٹائم یوز ہوگا. اب کیا کرنا ہے آپ کو، دیکھیے آپ نے پانی لیا، ایک ہی پانی میں آپ یہ کر رہے ہیں، ایک ہی پانی میں ایک بار خالی آپ نے ایسا چلو لیا اور چلو کو آپ یوں کر رہے ہیں، پورا ہو گیا. اب کچھ باقی نہیں رہا اس میں، اب کوئی ڈاؤٹ نہیں آپ کو کہ سوکھا ہوں گے. سیکنڈ لیا، ایک کلی، اور کلی کے اندر ایک طریقہ تو یہ کلی کرے پھر ناک میں پانی لے، اور ایک طریقہ یہ بھی سنت ثابت ہے آپ کلی کے لیے پانی لے، منہ میں تھوڑا ڈالے اور پھر ناک پہ ڈال کے پھر کلی کرے. ایک ہی اس میں 2 عمل، یہ بھی سنت ثابت ہے. اور ایک حدیث میں کلی پھر ناک میں پانی، اور ایک میں کلی اور ناک میں پانی. تو ایک ہی ساتھ نہیں لے، منہ میں پانی لیا، ناک پہ لگایا اور پھر کلی کیا اور پھر ناک کو جھاڑا. ایک ہی اس میں 2 ہو گئے. چلو پھر الگ الگ بھی کریں آپ. تو ایک بار ناک میں پانی کلی کی، ایک بار ناک میں پانی لیا، ایک بار چہرہ دھویا آپ اور اچھے سے پورا، اور آئینے وغیرہ سامنے ہوتے ہی وہاں تو مسئلہ نہیں ہے آپ کو کہ دیکھنا سوکھا. پھر ایک بار پانی لیا یہ ہاتھ، ایک بار پانی لیا اور پھر سر کا مسح ہو گیا. اب صرف شوز اتارنا ہے اور سیدھے ہاتھ سے پانی لگانا ہے ہاتھ پہ اور اوپر ساکس کے پھیرنا ہے. پھر شوز اتارو، وہیں پیر ڈال دینا اوپر، مطلب کچھ جھکنا نہیں، کچھ نہیں، ایسا اتارا شوز وہیں کیا. اور دوسرا پیر میں سیم اتارا آپ نے، الٹے ہاتھ سے لیا اور الٹے اوپر سے پھیر لیا. مطلب جو پنجہ آپ کا پیر کا ہی ہے، خالی ایسا پھیرنا ہے ہاتھ، گیلا ہاتھ، پانی نہیں ڈالنا ہے. کچھ لوگ پورے ساکس گیلے کر لیتے ہیں، ساکس گیلے نہیں کرنا ہے.
پانی میں ہاتھ ڈالا, ایسا پانی لیا, ہاتھ میں سے پانی چھوڑ دیا, اب جو پانی بچا اس کو ایسا لیا آپ نے, ایسا یہ سمجھ لیجیے الٹا پیر ہے الٹا ہاتھ, یہ سیدھا پیر ہے سیدھا ہاتھ اوپر, اور پیر ڈال دیا. تو آپ اگر عام وضو 3 منٹ میں ہو رہا ہے 4 منٹ میں ہو رہا ہے, ابھی چونکہ آپ نے مسا پیر کا صرف مسا کرنا ہے اور 3 ٹائم نہیں کر کے آپ 1 ٹائم میں کام کریں, میں سمجھتا ہوں آپ کا جو ہے 2 منٹ کے اندر ہو جائے. کتنے جلدی ہونا, کسی کو ڈسٹرب نہیں ہو, کسی کو ڈسٹربنس نہیں, تو میں سمجھتا ہوں پھر مسئلہ نہیں ہے اور پھر آپ چلے جائیں. تو تیمم کی اجازت نہیں, میں نے طریقہ بتا دیا کتنے شارٹ میں اور کتنے ایزیلی آپ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد بھی ایک اور چیز آپ جو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے, آپ رش آر سے پہلے جا کے وضو وغیرہ کر کے آ جائیں. ایک ہوتا ہے کہ پیک آر سے سب بریک ہوں گا لنچ کا تو رش ہو جائیں گا, تو آپ تھوڑا اس سے پہلے ٹائم ملتا ہے, یا کبھی آتے جاتے تو وہ کر کے رکھ لے. پھر نماز سے پہلے, کیونکہ ہمارے پاس ایک عادت بھی ہے نماز سے پہلے وضو کرنا, یار اچھا فریش لگتا, نہیں تو جمتا نہیں اپنے کو. بہت سے لوگ ایسے وضو ہوتے ہوئے ڈبل ٹرپل وضو کا, اچھی بات ہے اگر ہے تو, لیکن ایسی جگہوں پہ بھی ڈبل وضو کرنا جو آلریڈی رش ہے, تو آپ وضو کو سیو کریں. تو میں آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہوں ظہر میں آپ نے وضو کیا, اور اگر آپ نے وضو کو بچا سکتے اثر کے اول وقت تک تو بچا لیں, اور اس کے بعد اثر میں ڈائریکٹ اسی وضو سے کر لیں. اور یہ کوئی ناممکن میں سے نہیں, اگر آپ اس کی عادت ڈال لیں, اس کے لیے کوشش کریں تو بہت آسان ہے. تو اس طرح سے آپ ٹائم سیو کر سکتے بغیر, لیکن آپ کو تیمم کرنے کی اجازت بنا کوئی شرعی عذر کے نہیں دی جا سکتی. شرعی عذر کیا ہو سکتا ہے, یا تو پانی نہ ہو, یا تو آپ قادر نہ ہو پانی کی استعمال کریں, آپ کی حالت نہیں کہ پانی استعمال کریں, دونوں میں سے کوئی بھی ایک شکل میں نہ کریں. باقی ٹائم پہ تو آپ کو پانی سے ہی وضو کرنا پڑے گا. یاد رکھیے. کسی نے سوال کیا, اگر کوئی شخص سود پر پیسہ دیتا ہے جو کہ گناہ ہے, تو اس سے پیسہ لے کر واپس نہ لوٹانے پر کیا ہمیں بھی گناہ ملے گا؟ دیکھ, کوئی شخص اگر سود پہ پیسہ دیتا ہے اور اب ہم نے ان سے پیسہ لیا اور پیسہ لے کے واپس نہیں کر رہے, تو کیا ہمیں گناہ ملے گا؟ ہاں ملے گا. پہلے آپ نے سود پہ پیسہ لیا, اس سے وہ گناہ آپ کا, پھر آپ لوٹا نہیں رہے, وہ بھی گناہ ملے گا. کیونکہ گناہ کرنے والے کے ساتھ آپ کا گناہ کرنے سے آپ کا گناہ مٹ جائے گا, ایسا نہیں ہوتا ہے نا. 2 بار مائنس ہو جائے گا تو ایک پلس کریٹ نہیں ہوتا اس سے. کچھ لوگ ایسی تھاٹ پروسیس دیتے ہیں, اس نے چوری کیا تو میں اس کا چوری کر رہا ہوں, کیا غلط ہے؟ وہ خود مار کے لاتا تو میں بھی مار کے کھا رہا ہوں, وہ کیا غلط ہے؟ وہ خود رشوت لیتا تو میں بھی اس سے رشوت لے رہا ہوں, اس میں کیا غلط ہے؟ ویسا یہ رول نہیں ہے. تو اگر کوئی آدمی سود پر پیسہ دیتا ہے اور اس سے پیسہ لیا آپ نے, ظاہر سے سود پہ لیا ہوں گا, اس کو واپس نہ لوٹانا یقیناً آپ کے لیے گناہ ہے. اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے, اس کا آپ کا معاملہ اس کے ساتھ ہے, وہ اس کا جواب دیں گے, آپ اپنا جواب دیں گے. ایسا تھوڑی کہ وہ گناہ گار ہے تو میں اس سے گناہ کروں تو میرا گناہ نہیں لکھا جائیں گے, نہیں, دونوں کا گناہ لکھا جائیں گے. لہٰذا اس کا سود پہ پیسہ دینا بھی گناہ, آپ کا سود پہ پیسہ لینا بھی گناہ, پیسہ واپس آپ کو لوٹانا ہی پڑے گا کسی بھی حال میں. چونکہ یہ تھاٹ پروسیس کے ساتھ جو ہے اکثر لوگ چلتے ہیں, اور یہی تھاٹ پروسیس کے نتیجے میں یہ بینکس کو ڈباتے ہیں. بینک سے پیسہ لو, بینک سود پہ دے رہی, اس کو تھوڑی گناہ ہے, لہٰذا اس کو مار لو. نتیجہ یہ ہو گیا, حال یہ ہے کہ کسی مسلم علاقے میں نہ بینک ہوتی ہے نہ وہ ان کو پیسہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ سود پر ہے, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن بینکنگ سروسز بھی کمیونٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. کچھ جگہ اویلیبل ہونا وہ بھی نہیں ہو رہا تھا. نتیجتاً یہ تھاٹ پروسیس جو ہے نا, جیسا کہ میری چپل چوری ہو گئی تو میں کسی کی چپل اٹھا کے لے چل جاؤں, یہ کبھی بھی صحیح تھاٹ پروسیس نہیں ہے. یہ ویسے ہی ہوگا کہ اس نے خود سود پہ دے رہا نا, تو اس کو لوٹنے میں کیا جا رہا, ہم بھی لے لیں گے, نہیں, وہ اس کا معاملہ آپ کے ساتھ, آپ کا گناہ ہے, اور اس نے جو سود پہ دے رہا وہ اس کا گناہ ہے. لہٰذا اس کے گناہ کی وجہ سے آپ کو گناہ کا لائسنس نہیں دے سکتے کہ ہاں آپ کر سکتے, چونکہ وہ گناہ گار ہے, وہ سود پہ دے رہا تو آپ اس کے پیسے لوٹ لو, اس کی اجازت نہیں دی جائیں گی. مطلب ہم بولیں گے رابن ہوڈ مت بنیے کہ غریبوں کو دینے کے لیے مالداروں سے لوٹ کر دے, یہ طریقہ درست نہیں ہے. غریبوں کو دینے کے لیے مالداروں کو اپیل کرے, ان کو موٹیویٹ کرے, ان کو بڑھاوا دے, ان کو ایسا تیار کرے کہ وہ دینے کے پر آمادہ ہو, نہ کہ لوٹ کر ان سے دے. یاد رکھیے. کسی نے سوال کیا 4 مہینے کا حمل گرانے کی کیا توبہ ہو سکتی ہے؟ تو دیکھیے, سب سے پہلی چیز, جہاں تک توبہ کا معاملہ ہے تو سچی توبہ تو ہر چیز کی ہو سکتی ہے, ہر حالت میں ہو سکتی ہے. حتیٰ کہ انسان نے رب کے ساتھ شرک بھی کیا تو ہو سکتی ہے. اگر انسان زندہ ہو تو توبہ کر سکتا ہے, یہ تو اپنی جگہ ہو گیا, طے ہو گیا. انسان سچی توبہ کرے تو کوئی بھی گناہ اللہ تعالیٰ اس کا انشاءاللہ جس معاف کر سکتا. حتیٰ کہ اس نے اگر رب کے ساتھ شرک بھی کیا ہو اور رب سے سچی توبہ کرے, رب العزت کو معاف کرنے والا, توبہ قبول کرنے والا پائیں گا. تو ہاں ہو سکتا ہے. لیکن اب سوال یہ ہے, یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے, کہ 4 مہینے کا حمل کیوں ضائع کیا گیا؟ وہ کیا تھاٹ پروسیس تھا, وہ کیا ریزنز تھے, وہ کیا تھنکنگ تھی, یاد رکھیے, جس نے آپ کو مجبور کیا. اور یہ بہت کامن فینومینا ہوتے جا رہا ہے. یاد رکھیے, یہ بالکل جنگل کی آنکھ کا جیسا ہوتے جا رہا ہے. یہ لوگ اولاد کو ضائع کرنا معمولی سمجھ رہے ہیں, جبکہ اسلامک اس کے اندر جو رول ہے, کیا معلوم آپ کو رولنگ, اولاد وجود میں آ جائے, اولاد وجود میں آ جائے تو اس کو کسی بھی حال میں ٹرمینیٹ نہیں کیا سکتا ہے, مارا نہیں جا سکتا, ابورٹ نہیں کیا جا سکتا ہے, سوائے شکل میں کہ ماں کی جان کو خطرہ ہو جائے. بس یہ ایک ہی طریقہ ہے. اولاد وجود میں کیسے آئی اس پر بھی کوئی مطلب بات نہیں ہوگی. آ گئی تو پھر پیدا ہونا اس کا حق ہے. مطلب اگر شادی کی وجہ سے بھی آئی تو پیدا ہونا حق ہے, بغیر شادی کی عمل کی آئی تو پیدا ہونا حق ہے. اسلام تو ہیومن لائف کے بارے میں اتنا اسٹرکٹ ہے,
مطلب یہ ہے کہ یہ صرف میرج پروسیس کے تھرو نہیں، کسی نے بغیر نکاح کی بھی زنا کر لیا اور اولاد وجود میں آ گئی تو اس کو مارا نہیں جا سکتا. اب پیدا ہونا اس کا رائٹ ہے، اس کا حق ہو گیا ہونا. اور اس پہ کئی واقعات دلیل ہیں ہمارے پاس. ایک خاتون آئی اور اس نے کہا کہ میں نے زنا کیا، مجھے سزا دیجیے. پتہ چلا کہ وہ پریگننٹ تھا، آپ نے کہا پھر پیدا ہو جاتا نا تو پتہ چلا ولد الزنا تھی، پھر بھی پیدا ہونا اس کا حق ہے. اسلام کہہ رہا ہے کہ ہیومن لائف اس کی ڈگنیٹی اتنی زیادہ ہے کہ وہ وجود میں کیسا آیا اس پہ کوئی کوشچن نہیں ہے. ابھی آ گیا تو پیدا ہونا اس کا رائٹ ہو گیا، چاہے وداؤٹ میرج ہو وتھ میرج ہو. تو سوال یہ آ رہا ہے کہ آپ نے 4th منتھ میں کیوں اس کو ضائع کیا، کیوں اس کو وہ کیا. اور ایک غلط فہمی بھی ہے، غلط فہمی کو دور کر دیتا ہوں اس سوال پہ. لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ اگر بچے کو 4 مہینے سے پہلے اگر ضائع کر دیا جائے تو یہ جائز ہے. بچے کو 4 مہینے سے پہلے ضائع کیا جا سکتا ہے، وہ صرف ایک کنڈیشن میں کہ بچہ اس حالت میں ہو کہ ماں کو نقصان پہنچا دے گا تو علماء کہتے ہیں 4 مہینے سے پہلے اس کو ضائع کر دیا جائے. تو وہ زیادہ آسان پیریڈ ہے ضائع کرنے کے لیے. بڑے اس کے بعد یہ کمپلیکیشن بھی بڑھ جا رہے ہیں، مطلب میڈیکل کمپلیکیشن بھی بڑھتے جائیں گے یاد رکھیے اس کے بعد. اور یہ آسان لیکن کب ہے؟ ماں کی جان کو خطرہ ہو، یا سیکنڈ بچہ ہی اتنا ڈیفارمڈ ہو کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اور اگر پیدا ہو جائے تو والدین کے لیے بڑی سخت آزمائش بن جائے گا. لیکن یہ بھی کنفرمڈ ہو اور بالکل کنفرم جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، بالکل ایسے ٹیسٹ نہیں جو بالکل ریسنٹلی ہے ہاں اور نہ ہو سکتا 70% چانسز ہے، نہیں 100% شیور ہے کہ ایسا ہو سکتا. تو تب اس شکل میں ہے، اور وہ بھی 4 منتھ سے پہلے. 4 منتھ کے بعد تو ہے ہی نہیں سوائے ماں کی جان کو پھر اگر خطرہ ہو تو. یاد رکھیے یہ بہت انپورٹنٹ چیز ہے، یاد رکھیے اس کو سمجھنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. ابھی حال میں میرے پاس کیس آیا تھا، ایک ٹیسٹ انہوں نے کرایا جو 6th منتھ میں ہوتا ہے یا 5th منتھ کے بعد ہوتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ بچہ کروموزوم لیول پر ٹیسٹ ہوتا ہے، پتہ چلا بچہ پاگل ہے، پاگل رہے گا، اس کے جو بھی میڈیکل ٹرمز ہوتے ہیں وہ بتائے گئے. اب وہ کبھی بھی اسٹیبل لائف نہیں جی سکتا، بالکل طے ہے یہ. پھر انہوں نے سوال کیا کیا اس کو ہم ابورٹ کر سکتے ہیں اب؟ تو چونکہ 4 مہینے ہو چکے ہیں تو اب ایک ہی کنڈیشن باقی ابورٹ کرنے کی، وہ کیا ہے؟ ماں کی جان کو خطرہ ہے کیا؟ تو کہا نہیں، پھر پیدا ہونا اس کا حق. اگر یہ 4 منتھ سے پہلے پتہ چل جاتا تو آپ اس کو ابورٹ کر سکتے تھے، اس کنڈیشن پہ کہ شور تھا کہ یہ پاگل رہے گا اور والدین کے اور سماج کے لیے آزمائش بن جائے گا پوری زندگی، اس کو نہیں رکھا جا سکتا ہے. تو لہٰذا ابورٹ کرنے کا الگ بات ہے. 4 منتھ کیا تو کسی کو بھی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ 5th منتھ میں تو ٹیسٹ ہوتا ہے، اس سے پہلے ہوتا ہے نہیں، تو 5th منتھ میں ٹیسٹ ہوتا ہے مطلب ابورٹ نہیں ہو سکتا ہے وہ. اب پیدا ہونا اس کا رائٹ ہو گیا. تو یہ بات کو سمجھے. تو لہٰذا توبہ تو ہو سکتی ہے لیکن اس گناہ سے بچنے کی ہم کوشش کریں. بہت سارے لوگ آگے سوال کرتے ہیں ایک بچہ چھوٹا ہے، دوسرا بچہ وجود میں آ گیا، مطلب بچی 1 سال کی ہے، بچہ 1 سال کا ہے، اب سیکنڈ پریگننسی ہو گئی، سیزرین کیس تھا، XYZ یہ وہ فلاں تھا، اب کیا ابورٹ کر دیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جائے 2 ڈاکٹر سے کنسلٹ کرے ماہر، اور وہ یہ کہے کہ ماں کی جان کو خطرہ ہے. اگر ماں کی جان کو خطرہ ہے تو ابورٹ کیا سکتا، اگر ماں کی جان کو خطرہ نہیں تو پھر نہیں کر سکتا. تو پھر سوال آتا ہے ایسا کیسا کریں گے؟ ہمارے امی بول رہے ایسا ہے، بیوی بولتی پھر میں کچھ نہیں کروں گی، زندگی بھر تمہارا منہ نہیں دیکھوں گی، تم میرے کو ایسا کرنا، تم فلاں کر رہے، یہ کر رہے، فلاں کر رہے. تو ہسبینڈ نہیں بولتے ٹھیک ہے ابورٹ کر دو اس کو. میرا ایک سوال ہے، گھر میں ہم بہت مصروف ہے، ہم کو حج کو جانا ہے، ہم خود بھی بیمار ہو گئے، گھر میں ایک بیمار ابی امی ابا بھی ہے، تو حج کو جانے سے پہلے ہم بولے ان کی ناک وقت دبا دو، ان کو ختم کرو، دفنا کے چل جائیں گے، تھوڑا آسان ہو جاتا نا. وہاں جائیں گے انہوں یہاں بیمار، اپن بھی بیمار، پھر اپنا مسئلہ یہ مسئلہ. کر سکتے ہیں کیا؟ کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں. تو پھر جو پیٹ میں اس کے ساتھ کیسا آپ سوچتے ہیں کہ وہ کر دیں گے؟ اپنے کو تکلیف ہوں گی، اپنے کو کام کرنا پڑے گا، یہ سب تھوڑی سوچا جاتا ہے. زندگی کے ساتھ سوچا جاتا ہے جو پیدا ہو کے باہر آ جاتا ہے. نہیں تو پھر بچے کے ساتھ کیوں سوچا جا رہا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اصول ہم نہیں مان لیا. جو دکھتا ہے، جس کی پراپرٹیاں ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ سلوک مت کرو. جو دکھا نہیں اب تک وجود میں آیا ہے نہیں، جس کو ہم نے دیکھے نہیں، اس کے نام پہ کچھ بھی نہیں، ابھی تو وارث ہی بیچارہ، مطلب پراپرٹی کا اونر نہیں بنا تو مارنا آسان ہے. یہی کر رہے ہیں نا لوگ. مطلب لوگ اتنے بدترین ہو گئے، یاد رکھیے کہ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ باپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ چھوڑ دیں گے، یتیم خانے میں ڈالیں گے، مار بھی دیں گے اس کو. آج صرف پراپرٹی کی وجہ سے پیچھے رہتے ہیں نا، کو پراپرٹی ملنے والی حسد کی وجہ سے. مطلب سسٹم ہی ایسا کرپٹ ہو چکا ہے. لیکن لوگ بہت سمجھ رہے ہیں میں میرے بیوی بچے بس ختم، باقی سب بوجھ دنیا. اور جو بچہ انبورن ہے اس ساتھ بھی ہے، تو کوئی بڑے کے ساتھ جب نہیں کرتے تو اس کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے. لہٰذا بالکل درست نہیں تھا تو گناہ کے لیے معافی مانگے. لیکن کوئی بھی انسان ایسے گناہ کی طرف کبھی بڑھنے کی کوشش نہ کرے. یہ بہت سنگین جرم ہے اور اللہ تعالیٰ ان بچوں سے اسے خیال پوچھیں گا کس جرم میں تمہارے پیرنٹس نے کو قتل کیا. یہ بڑی سخت بات ہے. اور مفسرین لکھتے ہیں اس کے اوپر کہ جو بچے سے اللہ سوال کیوں کریں گا، ماں باپ سے کیوں نہیں کر رہا، تو اس میں مفسرین لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے غضب کو بتا رہا ہے کہ ایسے ماں باپ سے بات کرنا بھی وہ پسند نہیں کریں گے، اس لیے بچے سے کوشچن کریں گے. چونکہ اللہ کا بات کرنا بھی تو انسان کے لیے ایک رحمت ہی ہوں گی نا، ایک مقام ہو جائیں گے نا، اس کو وہ مقام بھی اللہ تعالیٰ نہیں دیں گا چونکہ اس نے قتل کیا. تو اس سے پوچھیں گے تجھے کیوں قتل کیا گیا، اس کی ماں باپ سے بات کرنا پسند نہیں. تو لہٰذا یہ بہت سنگین جرم ہے اور لوگ بہت دھکے سے کراتے. بھائی میں بالکل پریکٹیکلی بول سکتا، ہم حج کو جا رہے تھے تو میں نے یہ خود دیکھا ہوں بھائی فیملیز میں، اطراف میں لوگوں کو، بھائی حج کو جا رہا ہے پھر کیا کرے، وہ آپریشن کر کے آ گئے، ابورٹ کرا گیا. کیا ابورٹ کرا گیا، اولاد ضائع کر دی، کائے کے لیے؟ حج کے لیے. سبحان اللہ. مطلب رب کو راضی کرنے جا رہے ہیں
مطلب حج کو جا رہے ادھر مرڈر کر کے جا رہے اور رب کو راضی کرے. کیا مطلب کیا اللہ کو منہ دکھائیں گے ایسے لوگ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں. اب گھر میں بہت فلاں فنکشن ہے, یہ ہے نا وہ ہے نا, کہاں اس کو رکھیں گے, ابورٹ کر کے آ گئے. ریزن دیکھیے آپ, فنکشن ہے گھر میں تو ابورٹ کر کے آ گئے. نہیں وہ ایک بچہ چھوٹا ہے, سب کچھ سیکھا, نہیں ابورٹ کر کے آ جائیں گے, نہیں فلاں ہے, یہ ایک بالکل کھیل تماشا بنا دی. بہت بری بات ہے, بہت سنگین جرم ہے. اگر لا علمی سے ہوا تھا تو بھی جرم ہے, دیکھیے غلط ہے, اور علم کے باوجود کیا تو بھی وہ ہے. کچھ لوگ تو اس لیے بھی کراتے ہیں, وہ دوسرے بچے بہت بڑے ہو گئے نا, ہم نے ایکسپیکٹ نہیں کیے تھے, انہوں آ جائیں گے اچانک. اب بڑا بچہ جو ہے 11 سال کا ہو گیا, اب یہ پیدا ہو رہے تو 11 سال کا نہیں ٹھیک نہیں دیکھنا. اب میں کیسے شرم آئیں گی میرے کو, میری عمر اتنی ہو گئی, اب میری عمر 40 سال کی ہوگی, اب میں ماں بنوں گی, کہ اب انہوں دیکھو 50 سال کے ہو گئے, لوگ کیا بولیں گے. لوگ تو کچھ بھی بولتے رہیں گے یار, لوگوں کے بولنے سے کیا ہوتا ہے, لوگوں کے بولنے سے کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال لوگ بڑا مطلب اس معاملے میں بہت زیادہ سینسٹیو ہے, جبکہ یہ سینسٹیوٹی غلط ہے. کسی کی جان لے کر آپ, میں سمجھتا ہوں ایسا خوش نہیں رہ سکتے. تو لہٰذا اس سنگین جرم کو سماج سے اور انسانیت سے ختم کرنے کی ضرورت ہے. جو کچھ پلاننگ کرنا ہے وجود میں آنے سے پہلے کیجیے, آنے کے بعد نتھنگ, کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک کہ شرعی عذر موجود نہ ہو. کسی سوال کہ از ناٹ ویئرنگ اے حجاب کنسیڈرڈ ایز میجر سن, کیا حجاب نہیں کرنا کیا یہ گناہ کبیرہ ہے؟ تو ہاں, حجاب نہیں کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے, چونکہ قرآن کے کسی بھی حکم کو چھوڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کو حکم دیا سورہ نور کے اندر کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھے, شرمگاہ کی بات کرے اور اپنے آپ کو ڈھانکے رکھے, اپنی زینت کو چھپائے, سوائے ایک فہرست پھر اس آیت کے. تو لہٰذا چونکہ قرآن کا حکم ہے, رب کا حکم ہے, اس کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے. تو پردے کو نہیں کرنا, پردے کو چھوڑنا, پردے کو ترک کرنا, یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے, یاد رکھیں. کسی نے سوال کیا ہے, اللہ نے اس کے نافرمان بندوں کو اتنا کیوں نوازا ہے؟ تو نافرمان بندوں سے میں سمجھ رہا ہوں وہ لوگ جو اس پر ایمان نہیں لاتے, یا وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں, دونوں مرادیں سے کیوں اتنا نوازا ہے. دیکھیے حدیث کے اندر واضح الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو مومن کے لیے قید خانہ بنایا ہے اور کافر کے لیے جو ہے جنت بنایا ہے. یا مومن کے لیے یہ ایک ایسی جگہ جہاں اس کو رک کر رہنا پڑتا ہے, جبکہ کافر کے لیے اس کی جنت ہے. مطلب جو اس کو نعمتیں ملنا ہے, جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا, اس پر جو ہے بلیف نہیں کرتا, دنیا میں جو کچھ نعمتیں وہ پا رہا ہے. تو لہٰذا اللہ کے اگر گناہگار اور نافرمان بندوں کو آپ دیکھ رہے ہیں جن کو اللہ نے نوازا ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل اور چھوٹ دے رہا ہے تاکہ وہ لوٹ کر آ جائے. اگر لوٹ کے نہیں آتے تو دنیا میں فائدہ اٹھا لے, آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں آتا. تو لہٰذا ایسے لوگوں کو دیکھ کر آپ اپنے آپ سے پریشان نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا نواز دیا اور ہم دیکھو کتنے پیچھے ہو گئے, اللہ تعالیٰ کاش کی ہم کو دیتا فلائیں. تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو نوازتا ہے, کچھ لوگوں کو روک دیتا ہے. جو بھی وہ کرتا ہے یہ ان کے بھلے کے لیے ہوتا ہے, یاد رکھیے. تو ایک مومن اگر غربت میں ہے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں, یاد رکھیے. ایک واقعہ اس طرح سے آتا ہے, ایک تابعی کے زمانے کا واقعہ ہے کہ یہودی تھا بہت ہی غربت والی حالت میں, اور وہ آیا اور کہا کہ تمہارے نبی کی حدیث تو جھوٹی ہوئی. کہا کیسے جھوٹی ہوئی؟ تو کہا دیکھو میں غریب ہوں, اتنا مسکین ہوں, اتنا بدحال ہوں اور یہودی ہوں, جبکہ دنیا تو میرے لیے جنت ہے اور تمہارے لیے قید خانہ ہے. اب میں تو یہاں قید خانے میں رہ رہا ہوں, جنت کہاں ہے میرے لیے؟ تو اس تابعی نے جواب دیا, جو تجھے اللہ نے یہاں ڈھیل دی نا, یہی جنت والی نعمت ہے تیرے لیے, چونکہ آخرت میں جو عذاب ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے مقابلے میں یہی جنت ہے جو اتنے آسانی سے تو دنیا میں جی رہا ہے. ایسا کوئی غریب آدمی پوچھ سکتا ہے کہ میں اللہ پہ ایمان نہیں لاتا ہوں لیکن غریب ہوں, میرے لیے کہاں جنت ہے؟ جنت ہے اس دوزخ کے مقابلے میں, یہ جنت ہے اس کی. اور جہنم کے عذاب کے مقابلے میں تو جنت میں رہنا ایک طرح سے ہو. جہنم کا سب سے ہلکا عذاب بھی اتنا زیادہ ہے کہ پیروں کے ٹخنے تک آئیں گا, وہ پیر کا جو ٹخنا ہوتا ہے نا وہاں تک آئیں گا, لیکن اس کی شدت یہ ہوگی کہ اس کا سر جو ہے, سر کے اندر بھیجا ایسا کھولیں گا جیسے ہانڈیا کے اندر آپ کھانا بناتے ہیں تو وہ ہوتا ہے نا کھولتے چیزیں آواز کرتی, ویسا کھولیں گا. یہ سب سے ہلکا عذاب ہے, سب سے ہلکا عذاب جو کافر کو ملنے والا. اور یہ وہ کافر ہوں گے یاد رکھیں جس کو سب سے ہلکا ملیں گا جو بہت نیکیاں کرتے تھے لیکن ایمان نہیں لائے تھے. سب سے ہلکا یہ ہے کہ وہ وہاں تک جلیں گا لیکن اندر بھیجا کھولیں گا اس کو. اندازہ لگا یہ موت نہیں ہے اور بھیجا کھول رہا ہے کہ اس کا تکلیف کیا ہوگی. ایک سمپل سر کے اندر درد ہو جائے, خون کم جائے, یا کوئی وہ چمک نکل رہی بولتے نا وہ ہو جائے تو کیا حال ہوتا ہے. برین ہیمریج کے اندر جو ہو رہا ہے تھوڑا سا کیا ہو رہا ہے دیکھیے, سر پھٹ جا رہا ہے, کیا تکلیف سے انسان مرتا ہے. ہاں اب وہ ابل رہا ہے بولے تو کیا ہوں. وہی اتنی تکلیف کے باوجود دنیا میں تو اتنے اچھے سے یہی جنت ہے, آخرت کے عذاب کے مقابلے میں ادا کی. تو لہٰذا نافرمان بندوں کا اللہ نوازتا ہے تو آپ اس سے پریشان نہ ہو. اللہ کی اپنی حکمت ہے, اس کے اپنے طریقہ کار ہے, آپ اپنا عمل کرتے جائیے. اور یہ ان کے لیے ڈھیل بھی ہو سکتی ہے, ان کے لیے نصیحت بھی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو واپس لانا چاہ رہا ہو یا اللہ تعالیٰ کو گمراہی میں اور بڑھانا چاہ رہا ہو, دونوں میں سے کوئی ایک وجہ ہے. تو وہ اللہ کی حکمت ہے, وہ بہتر جانتا ہے. ہمارا کام ایسی چیزوں کو دیکھیں, ناراض نہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ہی, کیوں ہم ہی کیوں. دیکھو 5 ٹائم نماز پڑھ رہے, گھر میں کچھ نہیں, وہ کچھ نہیں کر رہے, ان کے گھر میں دیکھو بچے بھی ہیں, مال بھی ہے اور دولت بھی ہے, گاڑیوں پہ گاڑیاں آتے جائے. آپ ان کو چھوڑ دیجیے, چونکہ آپ نے یہ سب نماز اس کے لیے کی کہ یہ سب ملے نہیں, پھر یہ سب چیزیں کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے اچھی صحت دی, زندگی دی, زندگی کو اور بڑھا رہا ہے, چونکہ ایک اچھے انسان کی جو علامت یہ ہے, یاد رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے کہ ایک نعمت جو انسان پہ ہوتی ہے یہ کہ اللہ اس کو لمبی عمر دے
اور وہ نیک ہو، اور لمبی عمر دے اور گناہگار ہو، یہ سب سے بدترین انسان ہے. تو لہٰذا آپ کو زندگی دے رہا ہے، آپ نیکی کر رہے ہیں، بس یہ کافی ہے. آپ نیکیوں کے بدلہ دنیا میں نہ چاہیں، ورنہ یاد رکھیں دنیا میں ہم بدلے لے لیں گے تو آخرت میں کچھ نہیں ہوں گا. تو لہٰذا پریشان نہ ہو، اللہ کی مشیت ہے، مرضی ہے، وہ جس کے ساتھ چاہتا ہے جو کرتا ہے. کسی نے سوال کیا، اگر کسی نے عمرے کی نیت کی ہو اور اس کی موت ہو جائے اور اس کی بیوی کا کسی اور سے نکاح ہو جائے تو کیا وہ بیوی اپنے اس پہلے شوہر جس کی موت ہو گئی ہے اس کی طرف سے عمرہ کر سکتی ہے؟ تو دیکھیے، جو ایک انسان، ایک خاتون تھی، اس کا ایک شوہر تھا، اس کے شوہر کی عمرے کی نیت تھی لیکن اس کی موت ہو گئی، ٹھیک ہے، تو اس کی بیوی، اب اس نے دوسرے کسی اور سے نکاح کر لیا، تو کیا وہ بیوی جو اپنے وہ فرسٹ ہسبینڈ کے لیے کیا عمرہ کر سکتی ہے؟ تو دیکھیے، کوئی بھی مومن کسی بھی مومن کے لیے، یا کوئی بھی مومن یا مومنہ کسی بھی مومن یا مومنہ کے لیے عمرہ یا حج کر سکتے ہیں، وہ چاہے رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، محرم ہو یا غیر محرم ہو، کوئی اس میں مسئلہ نہیں. تو لہٰذا اگر آپ چاہیں تو بالکل اپنے فرسٹ ہسبینڈ جن کی ڈیتھ ہو گئی، اب آپ سیکنڈ ہسبینڈ کی میرج میں کرنا چاہے تو کرے، لیکن اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ وہ آپ کے دوسرے ہسبینڈ کو غیرت کو جو ہے تکلیف نہ پہنچائے، ورنہ کیا ہوتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں نا. ایک غیرت جو ہے قسم کی جیلیسی ہوتی ہے، حسد کی ایک ٹائپ ہے وہ، لیکن جائز ٹائپ ہے، اس کو غیرہ بولتے ہیں عربی کے اندر، اس کو اردو میں غیرت بولتے ہیں. مطلب ایک بیوی کے سامنے دوسری بیوی کا ذکر کرے تو دوسری بیوی کو غیرت آ جاتی، جو بولتے ہیں نا، وہ حسد کی قسم رہتی کہ یار میرے سامنے کیوں مینشن کر رہے اس بیوی، اس کو غیرت بولتے ہیں. اور یہ عام چیز ہے، یاد رکھیں. تو میں اس کے بارے میں کہوں کہ وہ چیلنج نہ ہو جائے آپ کے سیکنڈ ہسبینڈ کو، ٹریگر نہ کر دے وہ چیز، اس کا آپ خیال رکھیں، کیونکہ یہ اتنی مطلب عام چیز ہے اور یہ اتنا کامنلی ہیومن بینگس میں ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ کے سامنے اپنی پہلی بیوی جو خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ذکر کیا اور ماں عائشہ کو غیرت آ گئی. یہ انتقال کی بات ہی ہو رہی بات ہے، جیسے آپ کی بھی شوہر کا انتقال ہو گیا اور آپ ان کا عمرہ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے بھی بیوی کا انتقال ہو گیا پہلی، ماں عائشہ کے سامنے ذکر کر رہے تو آپ کو غیرت آ گئی، اور آپ نے ایک بار کہہ دیا کہ کیا اس بڈھی کے بارے میں بار بار میرے سامنے بات کرتے رہتے ہو، کتنا یاد کرو گے آخر آپ. یہ دیکھیے میاں بیوی کی آپس کی باتیں ہیں تو اس کو ادر وے میں نہیں لینا چاہیے. وہ صحابیہ ہے، دونوں امہات المومنین ہیں، لیکن وہ انسان بھی ہے اور ہسبینڈ اینڈ وائف ڈسکس کر رہے ہیں ایک دوسرے سے. اور وہ کئی روایتوں میں کہتی تھی کہ مجھے اتنی غیرت کسی اور پہ نہیں آئی جب اللہ کے رسول جب خدیجہ کو یاد کرتے میری موجودگی میں، چونکہ ان کے احسانات تھے، انہوں نے مال لگایا تھا، زندگی لگا دی تھی، سب کچھ قربان کر دیا، تاکہ اللہ کے رسول کو پوری تجارت دے دی تھی کہ آپ جو چاہے کیجیے. تو وہاں بھی غیرت ٹریگر ہوئی، لیکن اتنا ہونے کی باوجود غیرت مطلب ہوئی. تو یہ ہیومن نیچر ہے غیرت، ایسی غیرت، یہ حسد کا ایک حصہ ہے، یا اس کو جیلسی جو بولتے ہو انگلش میں زیادہ اچھا لفظ سمجھنے کے لیے، اس کا ایک پارٹ ہے یہ بھی. لیکن یہ ہوتا ہے، انسان کے اندر آتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، یاد رکھیں. لیکن اس کو حد سے زیادہ تجاوز کرنا گناہ ہے، لیکن ایک لمٹ میں رہنے میں کوئی حرج نہیں. تو یہ آپ کے سیکنڈ ہسبینڈ کو وہ مسئلہ نہ ہو، بس اس کا آپ خیال رکھیں کہ آپ بار بار ذکر کریں گے انہوں تو اتنے اچھے تھے، انہوں تو بناتے. یہاں بھی اللہ کے رسول بیوی کے سامنے بیوی کر رہے، جبکہ یاد رکھیں ایک مرد کے نکاح میں کئی عورتیں رہ سکتی ہیں ایک وقت میں، اپ ٹو 4. اس زمانے میں جو آپ کے نکاح ہوئے تب تو 4 کی لمٹ نہیں تھی، یاد رکھیں، ٹھیک ہے. تب بھی غیرت آ رہی ہے، جبکہ پتہ ہے کہ یہ آدمی رکھ سکتا ہے. جبکہ شوہر کے معاملے میں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عورت کا ایک ہی شوہر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، انتقال کر گیا لیکن غیرت جاگ سکتی ہے. تو یہاں بیوی کے معاملے بھی، تو مرد کے معاملے میں بھی ہو سکتی ہے. آپ اس کا خیال رکھیں، بس میں سمجھتا ہوں زیادہ ایک بیٹر پارٹ ہوگا. خاموشی میں کر لیں، پھر بتائیں نہ پھر اس کو، یا جیسا بھی ہے بہرحال اس کا خیال رکھیں آپ کی. ایسا نہ ہو کہ وہ غیرت جاگ جائے اور پھر آدمی ناراض ہو جائے، کیا بار بار اس کو یاد کرتے رہتے، کیا بار ہوتا ہے ایسا. تو بہرحال اس کا آپ خیال رکھیں. ورنہ عمرہ کسی کا کوئی بھی کرے، شرعاً اس میں کوئی مسئلہ اور کوئی خبات نہیں، کوئی مسئلہ، لیکن کنڈیشن یہ کہ پہلے سے عمرہ کرنے والا، یہ حج کوئی کر رہا تو اس کا پہلے سے عمرہ کرنے والے کا عمرہ اور حج کرنے کا حج ہو چکا ہو تو آپ بھی جا کر سکتے ہیں انشاءاللہ، اس میں کوئی حرج نہیں. تو شرعی کوئی حرج نہیں، دنیا اعتبار سے آپ دیکھیں اس کو.